اچھا بہت سارے دیکھیے سوالات لوگوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، اور ان کو اس ذکر سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے کہ بھائی ایک خیال باطل مثلا نے کی ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بالکل نقد ہے اور آخرت ایک ادھار کا سودا ہے۔ تو دیکھیے نقد کے اوپر ادھار کو ترجیح دینا کسی عقل مند کا شیوا نہیں، یہ اکثر لوگ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ قاعدہ وہاں پر تو چل سکتا ہے کہ جہاں مثلا نقد اور ادھار بالکل برابر ہو، لیکن مثلا اگر نقد آپ کو 1 روپیہ مل رہا ہے اور ادھار آپ کو 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں، جبکہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ تقابل بھی نہیں، 1 روپے اور 10 کروڑ کا بھی تقابل نہیں ہے، کہ دنیا اور آخرت اتنی متضاد چیزیں، تو کوئی عقل مند شخص بھی اس نقد 1 روپیہ لینے کو پسند کرے گا بنسبت یہ کہ مثلا 10 سال بعد اگر سے 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں میں 10 سال بعد 10 کروڑ روپے لے لوں گا۔ اس کے اندر تو وہ نقد اور ادھار کے چکر میں نہیں پڑتا، تو یہ آخرت کے سلسلے میں ہی نقد اور ادھار کی بات کیوں آتی؟ مثلا بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹر حضرات کچھ پھل اور غذائیں کھانے کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اس بیماری کے اندر آپ نے یہ جو پھل اور یہ غذائیں یہ آپ کے لیے ممنوع، حالانکہ ان پھلوں کی اور غذاؤں کی لذت نقد ہے اور شفا ہونا ایک ادھار سودا ہے، لیکن تب بھی آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ اسی اعتبار سے دوا کی کڑواہٹ نقد ہے، شفا ایک ضمنی چیز ہے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، آپریشن کی تکلیف نقد ہے، شفا کا پتہ نہیں کہ ملے نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس بات کو یہاں پر لے کے نہیں آتا کہ نہیں بھائی ابھی تو یہ والی چیز تو مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے نا، تو میں بات والی ادھار چیز کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اسی اعتبار سے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں بھائی دنیا کا فائدہ تو یقین ہی ہے، آخرت میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہم کو ملے یا نہ ملے، ہمارے اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں۔ تو دیکھیے یہی چیز جب انسان عملی طور پر دنیا میں کرتا ہے تو اس کا خیال فاسد ہوتا ہے۔ مثلا آدمی جو تجارت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کے اندر مستقبل کے ایک بہت بعید فائدے کے لیے وہ اس وقت انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو یہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے، پھینک رہا ہے، پتہ بھی نہیں کہ آئندہ منافع ملے یا نہ ملے، لیکن دنیا کے اندر اس کو یہ سوچ کبھی بھی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو لوگ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے۔ اسی اعتبار سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت کی باتوں کو تو ہمیں کوئی تجربہ نہیں، تو آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کی، اور دنیا کے اندر ہم ان فائدوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ذاتی تجربہ اگر کسی چیز کا نہ بھی ہو تو بھی معتبر اشخاص کا قول معتبر ہوتا ہے۔ مثلا بیمار کو دوا کی تاثیر پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈاکٹر کے قول کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو ایسے افراد کو بھروسہ کافروں اور یہودیوں کے دواساز اداروں کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں SKNF کمپنی جو ہے وہ تو بہت ہی، اس کی دوائیں بالکل صحیح ہوتی ہیں، یعنی ان کے اوپر تو اتنا بھروسہ۔ اور مثلا جو قابل اعتبار افراد ہیں، ڈاکٹر سے تو آپ علاج کی کوئی دلیل نہیں طلب کرتے، لیکن انبیاء، اولیاء، صالحین، حکماء، ان کے قول کے اوپر اس میں بھروسہ نہیں کریں گے آپ، چاہے کافر اور یہودیوں کے دواساز اداروں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ ہوگا۔ تو بہرحال اب دیکھیے یہ سب چیزیں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بیوقوف بن رہے ہیں۔ بہرحال یہ چند کچھ لوگوں کے باطل خیالات تھے جن کا ہم نے رد کیا۔